بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تمہاری مشکلات کم ہو جائیں گی۔ گھٹیا انسان کی نشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار و محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے سے نہیں، اتفاق اور محبت سے بنتے ہیں۔ 3 چیزیں غم و آلام کو دور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا ذکر، نمبر 2 عقل مند حضرات کی گفتگو، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ملاقات۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیا کرو۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ یہ بات بہت تلخ مگر حقیقت ہے، گندی سوچ اور گندی نیت تو دماغ کی ہوتی ہے، ورنہ جسم کی بناوٹ تو بہن کی بھی وہی ہوتی ہے۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون سے نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ غصہ اس سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ دلچسپی کو طلب مت بننے دو، کیونکہ طلب کی شدت بڑھ کر ضرورت بن جاتی ہے اور ضرورت بڑھ کر کمزوری۔ گلاب کے پودے میں پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اسے کانٹے کا پودا نہیں گلاب کا پودا کہتے ہیں، کیونکہ گلاب کا پھول اپنی خوبصورتی، رنگ اور خوشبو کی وجہ سے کانٹوں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ اپنی خوبیوں کو اور پختہ کیجیے اور خوبصورت بنائیں، تاکہ لوگوں کو آپ کی خوبیوں سے اتنا فائدہ ہو کہ وہ آپ کی خامیاں بھی بھول جائیں۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا ہے اور کس کا برا یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک انسان فانی ہے، مگر اچھے کردار اور اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔
دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔